افراد وہ ہیں جو پیش خوانی سننے والے ہیں، کچھ افراد وہ ہیں کہ جو ذاکر کو سننے والے ہیں فضائل سے، کچھ ہمارے نوجوان ایسے بھی ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ مولانا کربلا پہنچ جائے تو ہم فرش عطا پہ جائیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ میری مجبوری اس وقت سمجھانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس وقت صرف 2 دن کا ہے، مجھے 2 دن کے اندر اپنے مضمون کو پورا کرنا، تسلسل کے ساتھ گفتگو ہونا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہم کر رہے ہیں، دیکھیے تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، ورنہ پھر اگر میں یہ محسوس کروں گا کہ بات آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچی اور مجھے تشفیع نہیں ہوئی کہ ذہنوں تک نہیں گئی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک کے بعد ایک پھر اسی عنوان کی دلیل دیتا چلا جاؤں۔ کوشش یہ کیجیے گا کہ پہلی دلیل میں مستفیض ہو جائیں اور میں یہ محسوس کر لوں کہ آگے ضرورت نہیں دوسری دلیل کی۔ بہرکیف یہ مجلس، میں اس کو عبادت بھی نہیں کہتا، میں یہ کسی کتاب سے نقل نہیں کر رہا ہوں، کسی کتاب کا نقل کیا ہوا جملہ ہوتا تو بہرحال آپ پابند ہوتے، میں تاکید کرتا کہ آپ نہیں مانیے، اپنا اپنا نظریہ ہے، پیش کر دینا میرا کام ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ میں اپنے نظریے سے، اپنے زاویے سے، اپنی فکر سے، اپنے عقیدے سے اس مجلس کو عبادت نہیں کہتا، بلکہ یہ عبادات کی روح ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہ۔ اب یہ مجلسوں کی اگر اہمیت سمجھنا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو صاحب تفسیر برہان تحریر فرماتے ہیں کہ زمین پر آنے والے فرشتے 2 شفتوں میں آتے ہیں۔ یہ لفظ زیادہ آسان ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک حصہ فرشتوں کا وہ جو دن میں زمین پہ آتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت وہ جو رات میں زمین پہ آتا ہے۔ ان فرشتوں سے حکم الہی میں کہیں بھی تاخیر نہیں ہوتی، ادھر حکم ہوا یہ فوراً بجا لے جاتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ جو رکوع میں وہ رکوع ہی میں، جو سجدے میں جو سجدے ہی میں ہے، ان کے یہاں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کہ حکم سے ایک پلک جھپکنے کی بھی کہیں کوئی دیری ہو جائے، کیونکہ یہاں تو صرف عصمت ہی عصمت ہے، عصمت اجباری اس بات کی مقتضی ہے کہ یہ تاخیر نہ ہو، اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہوں گا، کیونکہ وہ اسی کے لیے خلق ہوئے، ان کے یہی کام ہے، باقی سب چیزوں سے بے نیاز ہے، تو ان کو نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشانی ہے، تو ظاہر سی بات ان کے یہاں تو تاخیر کا سوال ہی نہیں۔ طلوع آفتاب پر دن کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور غروب آفتاب کے وقت یہ زمین والے فرشتے، ان کا ہیڈ آفس ہے چرخ چہارم پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے رات والے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا معمول ہے، اور اپنا پابندی وقت کے ساتھ زمین پہ آنا اور زمین سے جانا۔ صاحب تفسیر برہان تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دن والے فرشتے اپنے وقت سے آسمان پہ نہیں پہنچے، چرخ چہارم پہ نہیں پہنچے، تو رات والے فرشتوں کو گھبراہٹ ہوئی کہ اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ یہ دن کے فرشتے اپنے وقت معینہ پہ یہاں نہیں آئے۔ خیر وہ اس سے پہلے کہ ان پہ تنقید کرتے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہم کیوں دیر کریں، چلو ہم زمین کی طرف چلتے ہیں۔ رات والے فرشتے زمین کی طرف آنے شروع ہوئے۔ اب جب وہ زمین پہ آ کے پھیلنا شروع ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ دن والے فرشتے ایک ساتھ جمع ہو کے آسمان کی طرف پرواز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد ایک سوال کیا ان سے کہ بھائی یہ بتاؤ تم لوگ آ کہاں سے رہے ہو؟ دن والے فرشتوں نے کہا ہمیں تمہارے سوال سے حیرت ہے، تمہارا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکم الہی کے باوجود اپنے وقت معین سے چرخ چہارم کیوں نہیں پہنچے، دیر کیوں لگائی؟ لیکن تمہارا سوال دیری کے متعلق نہیں ہے، جگہ کے متعلق ہے کہ ہم آ کہاں سے رہے۔ یہ سوال کیوں بدلا تمہارا؟ کہا سوال تو آسمان سے جب ہم چلے یہی لے کے چلے تھے کہ اگر مل گئے تو تم سے پوچھیں گے تم میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ دیر کر دی، لیکن ہم جیسی تمہارے قریب آئے
تو ہم نے تمہارے جسموں سے ایسی خوشبو محسوس کی جو ہم نے جنت میں بھی محسوس نہیں کی. اس خوشبو کی تمنا نے ہمارا سوال بدل دیا کہ یہ خوشبو ہمیں بھی مل جائے. دن والے فرشتے مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں تمنا کرنے کا. کہا کیوں؟ کہ اب تمہیں یہ خوشبو نہیں مل پائے گی. کہا کیوں نہیں مل پائے گی؟ کہاں سے ملی یہ تمہیں خوشبو؟ کہا سنو، جب زمین پہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا اور ہم نے پرواز بھر کے آسمان کی طرف جانا چاہا تو ہم نے دیکھا کہ کچھ حسین کے عزادار فرش عزا بچھا رہے ہیں. ہم نے اپنی پروازوں کو روکا اور اس فرش عزا پر شریک ہو گئے. یہ مجلس حسین کی خوشبو ہے جو تم ہمارے جسموں سے محسوس کر رہے ہو. کہا پھر ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ کہا اس لیے نہیں مل سکتی، مجلس ختم ہو گئی، ذاکر بیان کر کے اپنا گھر چلا گیا، ماتمدار اپنے گھر جا چکے، فرش عزا سمیٹا جا چکا، مجلس ختم ہو چکی ہے. لیکن یہ فرشتے عظمت مجلس کو جانتے تھے. برجستہ کا فرشتوں ہم نے مانا، فرش عزا سمیٹا جا چکا، ذاکر اپنے گھر چلا گیا، ماتمدار اپنے گھر جا چکے. لیکن مجھے بتاؤ، کیا وہ جگہ بھی ختم ہو گئی جہاں پہ مجلس حسین ہوئی تھی؟ ایک سلامات پڑھ دے محمد والے محمد. تو خدا نہ ان مجلسوں کی اہمیت کو جانے اور سمجھے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کو ایک رسم نہ بنائے کہ ہمارے یہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے اور ہمیں اس انداز سے کرنا ہے. یہ آپ کے پاس شہزادی زینب کی امانت ہے. خوشا نصیب ہیں آپ کہ علی کی بیٹی نے آپ کو ایک امانت دی ہے. اس کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے. بس میں بہت زیادہ تمہید کی منزلوں میں نہیں جانا چاہوں گا، ورنہ پھر پوری گفتگو اسی مجلس پہ ہو جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرا عنوان باقی رہ جائے. میں نے قرآن کریم کی جسائے کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اس میں خداوند عالم شریعتوں کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت قرار دی، وہی شریعت جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی. والذی اوحینا الیک، اور میرے حبیب یہ وہی شریعت تو ہے جس کی وحی ہم تمہاری طرف کر رہے ہیں. وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہی وہ شریعت تھی جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی تھی، موسیٰ کو بھی کی تھی اور عیسیٰ کو بھی کی تھی. یہ کہتے ہوئے وصیت کی تھی ہم نے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اس سے پہلے کہ فتنہ پھیل جائے. یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ، جس سے دو باتیں تو ظاہر بظاہر ترجمے ہی سے ظاہر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہیں، کہ کوئی دنیا کا فرد اسلام کو 1400 سال کا دین نہ سمجھے. یہ وہ دین ہے جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی. غور فرما رہے ہیں، یہ نیا دین نہیں ہے، 1400 سال پرانا دین نہیں ہے، بلکہ یہی ایک دین ہے جو شروع سے لے کے آج تک قائم ہے. دوسری بات جو اس آیت سے خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، ترجمے سے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں جو اللہ نے شریعتوں کا ذکر کرتے ہوئے وصیتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے وصیت کی دی اس شریعت کی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ کہتے ہوئے وصیت کی دین کو قائم کرو اس سے پہلے کہ تفرقہ پھیل جائے. اس کا مطلب دین تفرقے کو روکنے کے لیے آیا ہے، تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. تو جہاں پہ تفرقہ نظر آئے سمجھیے دین نہیں، جہاں پہ دین نظر آئے تو وہاں تفرقہ نہیں. یہ دین کا کام ہی یہ ہے کہ تفرقے کو ختم کر دے. اب آیت کے لفظوں پہ اگر آپ غور کریں تو اس میں 4 شریعتوں کا ذکر کیا. میں پھر آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، آپ غور فرمائیں اس میں. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، پہلی شریعت جو نوح کو وصیت کی گئی. والذی اوحینا الیک، اور میرے حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی کی. دوسری شریعت وما وصینا بہ ابراہیم، تیسری شریعت وموسیٰ وعیسیٰ، چوتھی اور 5ویں شریعت. 5 شریعتوں کا ذکر قرآن کریم میں، اس قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں کیا گیا. اچھا، اگر بحث طول نہ ہو، گراں نہ گزرے تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں
کہ ان 5 شریعتوں کا جو ذکر کیا، تو اس میں اگر آپ ترتیب غور کریں تو نوح سے آغاز شریعت کر رہا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ شریعت کا آغاز آدم سے ہونا چاہیے، لیکن پہلا صاحب شریعت نبی حضرت نوح، پہلا اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر جو صاحب شریعت ہے، پہلی شریعت نوح، دوسری شریعت ابراہیم، تیسری شریعت موسیٰ، چوتھی شریعت حضرت عیسیٰ، اور آخری شریعت خاتم النبیین۔ ان 5 شریعتوں کا ذکر کیا قرآن نے۔ 5 شریعتوں کے لیے میں اگر اس میں سے ایک شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر لوں، آخری نبی کی، تو 4 شریعتوں کے لیے اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ بھائی 1,24,000 نبی ہیں۔ میں جناب نوح سے پہلے کے جتنی تعداد آپ معین کر لیں اتنی تعداد کم کر دوں، اور ایک آخری نبی کی تعداد کم کر دوں۔ جناب آدم کی 10ویں پشت میں حضرت نوح ہے، تو بتائیے کتنے کم کر دوں؟ 24,000 کم کر دوں؟ زیادہ سے زیادہ کم کر دوں؟ کسی کو اعتراض تو نہیں؟ حالانکہ اتنے ہے نہیں اس درمیان میں، لیکن میں زیادہ سے زیادہ کم کر کے بھی اگر کہوں تو کم از کم 4 شریعتوں کے لیے اللہ نے کم از کم 1,00,000 نبی تو رکھے۔ اور یہ بھی کون سی شریعتیں؟ جو ایک معین زمانے کے لیے ہیں۔ بھائی نوح کی شریعت کب تک ہے؟ جب تک ابراہیم نہ آ جائے۔ ابراہیم کی شریعت کب تک؟ جب تک موسیٰ نہ آ جائے۔ موسیٰ کی شریعت کب تک؟ جب تک عیسیٰ نہ آ جائے۔ یہی ہے نا، ایک بعد والی شریعت تک معین زمانہ ہوا نا۔ تو ان معین زمانے کی شریعتوں کے لیے اللہ نے کم از کم 1,00,000 نبیوں کا انتظام کیا۔ اب انصاف سے بتاؤ، جس شریعت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اس کا زمانہ ہی معین نہیں، تو اس کے لیے تو تعداد اور زیادہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں خاتم النبیین، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آخری شریعت جس کو قیامت تک کے لیے جانا، جس کا زمانہ معین نہیں، مدت معین نہیں، لامحدود زمانہ، اس کے لیے بس وہی شریعت لانے والا نبی، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اور ان معین شریعتوں کے لیے، یا میں اور لفظ اگر ایک بدل دوں، یہ سب شریعتیں وہ ہیں جن کو منسوخ ہو جانا ہے، باقی نہیں رہنا ہے، منسوخ ہو جانا ہے۔ خاتم النبیین کی شریعت وہ ہے جس کو ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ منسوخ ہونے والی شریعتوں کی حفاظت کے لیے اتنے نبیوں کا انتظام، اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت کے لیے کوئی نبی نہیں، تو اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ خیر، یہ 5 شریعتیں جو آئی، میں سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ استعمال ہوئی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے نوح کو شریعت کی وصیت کی، ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اور میرے حبیب آپ کو ہم نے وحی کی۔ نہیں غور فرمایا لفظوں کے فرق کا؟ نوح کو وصیت کی، خاتم النبیین کو وحی کی۔ پھر باقی شریعتوں کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا وَصَّى بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور ہم نے ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کی۔ ان 5 شریعتوں کا جب اللہ نے ذکر کیا تو 4 شریعتوں کے لیے لفظ وصیت رکھا، اور ایک شریعت کے لیے لفظ وحی رکھا۔ یا پھر میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، جو منسوخ ہونے والی شریعتیں تھیں ان کے لیے لفظ وصیت رکھا، اور جو قیامت تک باقی رہنے والی شریعت تھی اس کے لیے لفظ وحی رکھا۔ دیکھیں، اس لفظوں کے فرق سے محسوس تبھی ہو سکتے ہیں جب دونوں کے معنی ظاہر ہوں۔
ورنہ میں کہتا رہا ہوں کہ 4 شریعتوں کو وصیت سے ذکر کیا اور ایک شریعت کو وحی سے ذکر کیا. کیا معلوم کیا فرق ہے؟ آئیے پہلے اسی فرق کو سمجھ لیں. وصیت کسے کہتے ہیں اور وحی کسے کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں ایسے واضح بیان کو کہ جس بیان کے بعد کوئی اختلاف نہ ہو. اتنا واضح بیان کہ اس بیان کے آنے کے بعد پھر کوئی اختلاف نہ، پھر پریشانی کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، کھڑے ہوں تو کیسے کھڑے ہوں، ہاتھ کہاں ہونے چاہیے. اتنی واضح شریعت. بات ذہنوں تک پہنچ رہی ہے میں نے کس طرح اشارہ کر رہا ہوں؟ بالکل واضح شریعت، لکھی ہوئی شریعت کہ جو بھی پڑھے اس کی سمجھ میں آ جائے، اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھائی ہمیں یہ شریعت سمجھا دو، یہ مسئلہ سمجھا دو. وہ شریعت اتنی آسان ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا وہ شریعت کے حکم کو سمجھ لے گا. اسے کہیں تفسیر کے لیے کسی معلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمیں مسئلہ سمجھا دو کہ ہم یہ عمل کیسے انجام دیں. تو 4 شریعتیں اللہ نے اتنی واضح بھیجی، لکھی ہوئی بھیجی کہ جو بھی پڑھے وہ اس کو سمجھ لے. وہی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوئی وصیت کے معنی. ہماری اردو زبان میں بھی وصیت استعمال ہوتا ہے. وصیت ہمارے یہاں جو کی جاتی ہے وہ بھی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہی کی جاتی ہے. اگر غور کریں ہم، وہ ایک واضح بیان ہوتا ہے کہ میری وصیت یہ ہے، اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں، چونکہ وصیت موجود ہے. اختلاف ہی تب ہوتا ہے جب وصیت نہ ہو. تو بیان الواضحہ کو وصیت کہتے ہیں. جو لکھی لکھائی شریعت تھی وہ وصیتوں کے ذریعے سے آئی. اب وہی کسے کہتے ہیں؟ وہی کہتے ہیں سر مکنونہ، ایک مخفی راز کہ جس کو صرف وحی کرنے والا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس پہ وحی کی جا رہی ہے. وہی ایسا راز کہ جس کو وحی بھیجنے والا جانتا ہو یا وہ جانتا ہو جس پہ وحی بھیجی جا رہی ہے. باقی کسی اور کی سمجھ میں نہ آئے کہ حکم کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے، معانی کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ صرف وہی جانتا ہے جو وہی بھیج رہا ہے یا وہ جانتا ہے جس پہ وحی آ رہی ہے، اور کوئی نہیں. تو یہ آخری شریعت تھی جو وحی کے ذریعے سے آئی. یہ 4 شریعتیں لکھی لکھائی آئی، واضح بیان کے ساتھ آئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان 4 شریعتوں کے ماننے والوں نے، جو واضح تھی، لکھی لکھائی شریعت تھی، ان کے ماننے والوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. جو راز کے طور پہ آئی تھی اس کے لیے دعویٰ کر لیا گیا. صلوات والے محمد والے محمد. جو راز کے طور پہ شریعت آئی تھی اس کے لیے کہہ دیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنے نبیوں کی ضرورت. بہت نازک مرحلے سے مجھے گزرنا ہے چونکہ مجھے کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹنا ہے. 2 مجلسوں میں مجھے اپنی گفتگو مکمل کرنا ہے اور میں بہت نازک مرحلے سے گزروں گا. اگر آپ نے ساتھ دیا تو آسان ہوگا، ورنہ ممبر سے اس طرح کی گفتگو بہت مشکل ہوتی ہے. یہ بتائیے نبیوں پہ فطری موت طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ بہت سے واقعات ہیں آپ کے سامنے. جناب سلیمان کا واقعہ موجود ہے. روح قبض ہو گئی اور عصا کے سہارے کھڑے رہے اور تمام جتنے کام کرنے والے لوگ تھے، جنات بھی انسان بھی، سب کے سب ان کو زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے. وہ تو جب دیمک نے وہ عصے کو کھا لیا اور وہ عصا ٹوٹ کے گرا تو جناب سلیمان کی موت کی خبر عام ہوئی تب وہ کام رکا، ورنہ ان کو زندہ سمجھ کے ایک عرصے تک کام ہوتا ہے. تو یہ فطری موت تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سے نبیوں کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جن کی فطری موت طاری تھی. خاتم النبین پر لگ رکھی اور ان کو نبی کی فہرست میں نہیں گنیے گا. وہ خاتم النبین ہے، سید المرسلین ہے، وہ نبیوں کے سردار ہیں. وہ اس فہرست سے میں الگ ذکر کر رہا ہوں. تو ان باقی کے لیے یہ فطری موت طاری ہوئی ہے. تو اللہ نے ان منسوخ ہونے والی شریعتوں کے لیے اتنے نبیوں کی تعداد رکھی، لیکن
سب افراد وہ تھے جن پہ فطری موت طاری ہو سکتی تھی، کیونکہ شریعتی بھی معین زمانے کے لیے تھی اور ان کے حفاظت کرنے والے بھی معین زمانے تک تھے۔ نہیں، لطف نہیں آیا اس جملے سے، ایک معین وقت تک کی زندگی لے کر آئے بس۔ اب جس شریعت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے ان افراد کی ضرورت نہیں کہ جن کی زندگی معین ہو۔ بہت سخت منزل ہے میرے لیے، یہ بہت نازک مرحلے سے گزروں گا یہاں سے۔ اس کے لیے تو اگر شریعت لامحدود زمانے کے لیے ہے تو محافظ بھی ایسا ہو کہ لامحدود زمانے کے لیے ہو۔ پھر حفاظت، شریعت کی حفاظت وہ نبی نہیں کرے گا جو معین عمر لے کے آیا، پھر وہ حفاظت کرے کہ جس کی عمر کا وقت معین نہ ہو۔ کتنے معصوم ہیں؟ 14 معصوم ہیں۔ کسی معصوم کے لیے بتا سکتے کہ فطری موت آئی؟ کسی ایک معصوم کے لیے ایک اشتباہ ہوتا ہے بس، خاتم النبیین کے لیے، جہاں وفات کی رٹ لگائی جاتی ہے، وہ بھی وفات کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ قاتل کو چھپانا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ورنہ وفات نہیں ہے، وہ بھی شہادت ہے۔ اچھا یہ بتائیے، ملک الموت پہلے ہے یا پیغمبر کا نور پہلے ہے؟ پیغمبر کا نور پہلے ہے نا۔ پھر کسی کو اس نور پہ حق تصرف ہے؟ بہت عظیم بات کہہ رہا ہوں، خدا را اس کی قدر کیجئے، ممبر سے سننے کو نہیں ملیں گی یہ باتیں۔ جو نور اول ہے، جو اس نور کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، وہ صدقے میں پیدا ہونے والا اس نور پہ تصرف کرے گا۔ یہ ممکن نہیں۔ اور یہ بھی ازالہ اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ وہی جبریل لے کے آ رہے ہیں تو تب رسول کو وہی معلوم ہو رہی ہے۔ یہ تو پیغمبر نے شرف دیا تھا جبریل کو۔ کہ تمہیں امین بنانے کا شرف دے رہا ہوں۔ تم کیا سنو گے؟ بہت سے واقعات شاہد ہیں۔ میں اپنے وہ موضوع کو طویل نہیں کرنا چاہتا دلیلیں دے کے۔ یہ بتائیے آیت پہلے آئی تھی یا چادر میں پہلے گئے تھے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہی دینے والے بھی یہی تھے، وہی لینے والے بھی۔ کر رہے ہیں تو اچھا یہاں پہ ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ خیال آ جائے کہ صرف پیغمبر وحی سے واقف ہوا کرتے تھے۔ اگر صرف وحی سے واقف پیغمبر ہوا کرتے تو جس وقت رسول آئے چادر مانگے چادر کے نیچے آ گئے تو اس کے بعد امام حسن آئے، ماں کے پاس رک جانا چاہیے، لیکن وہ بھی نانا کا سوال کرتے ہیں، چادر کے نیچے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب امام حسن کو بھی معلوم ہے وہی کون سی آنی ہے۔ امام حسین جاتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ وہی کون سی آنا ہے۔ یہ سب کے سب افراد جانتے ہیں کہ کون سی وحی آئیں گی، کیونکہ یہ ان سے پہلے حق کے تصرف نہیں ان کو۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ کہہ جاتے ہیں کہ ملک الموت سرزمین کربلا پہ پریشان تھا امام حسین علیہ السلام کے لاشوں کو دیکھ کے کہ میں روح کہاں سے قبض کروں، زخموں سے چوٹ بدل کس جگہ سے روح قبض کروں۔ تصور ہو سکتا ہے اپنا اپنا، لیکن جہاں تک میری معرفت یا میرے علم کا تعلق ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، تو ان ذوات پہ صدقے میں پیدا ہونے والا تصرف نہیں کر سکتا، اس کو یاد رکھیے گا۔
یہ ذوات وہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں خود سے پلٹتی ہیں. 14 معصومین میں 13 معصوم وہ ہیں جو اس مرحلے سے گزرے. میرے پاس لفظ نہیں ہے, مجبوری ہے یہ لفظ کہنا کہ موت کے مرحلے سے گزرے, سمجھانے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. لیکن کوئی فطری موت نہیں, یا تو زہر دغا سے شہید کیے گئے یا خنجر سے شہید کیے گئے. ان 14 معصومین میں سے 13 معصوم تک یا تو زہر دغا پہنچا یا خنجر, تب درجہ شہادت پہ پہنچے. پھر سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں مجبوراً, موت سے ہم کنار ہوئے. ان 14 میں سے ایک ذات ایسی تھی جس تک نہ زہر پہنچا نہ خنجر. خدا کا شکر ہے آج بھی زندہ ہے. صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. اور خنجر اور زہر کے بھی اثرات سے مجبور نہیں ہوا کرتی یہ زبان, مانگنا ہے ان سے. ان کا معیار یہ ہے کہ رب ان کو خود بلاتا ہے, یہ خود سے رب کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ سوالیہ نشان ہے چہروں پہ, بتا رہا ہے کہ نہیں مان رہے ہیں. تو سنو دلیل, قرآن کریم کی آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سرزمین کربلا پہ روح قبض کرنے کے لیے کسی فرشتے کی ضرورت تھی. اے حسین, اپنی مرضی سے اپنے نفس کی طرف صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد. چار شریعتیں وہ جو منسوخ ہونے والی, ان کی حفاظت نبیوں کے حوالے کر دی. آخری شریعت وہ جو قیامت تک جانے والی ہے. پھر ہستیاں بھی وہ ہوں جو قیامت تک جانے والی ہیں. بہت آیات ہیں اس کی دلیل کے لیے. میں موضوع کو طول نہیں دینا چاہوں گا, مجھے سمیٹنا ہے 2 مجلسوں کے اندر, اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں کم سے کم لفظوں میں بات کو پہنچا سکوں. اچھا, اب آ جائیے, شریعت کا آغاز قرآن نے کہاں سے کیا؟ حضرت نوح سے. حضرت نوح سے پہلے کیا ہے؟ کسی شریعت کا ذکر ہے؟ جہاں تک میں نے نظر کی تو مجھے تو نظر نہیں آیا. شریعتوں سے متعلق یہی ایک جامع آیت ایسی نظر آئی جس میں ساری شریعتوں کا ذکر کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیا, اور یہی 5 شریعتیں ذکر کی گئی. حالانکہ صحیفے نازل ہوئے اس سے پہلے بھی. 125 اختلاف روایات میں کم سے کم 125 تو سب نے تسلیم کیے ہیں. 125 صحیفے نازل ہوئے, جس میں 20 صحیفے خود جناب ادریس پہ نازل ہوئے ہیں. تو یہ صحیفے اپنی جگہ پہ, لیکن ان صحیفوں کو شریعت کا نام نہیں دیا. پہلا صاحب شریعت نبی کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. یہ اولو العزم پیغمبر, صاحب عزم پیغمبر. عزم و استقلال جب ہوتا ہے تب صاحب عزم پیغمبر کہلاتا ہے, اولو العزم پیغمبر کہلاتا ہے. نوح کا عزم و استقلال کا معیار یہ ہے کہ 950 برس تبلیغ کی. جناب نوح کی عمر کتنی؟ 2500 سال, جس میں 950 برس صرف تبلیغ کی. 950 برس کی تبلیغ کی جناب نوح نے. امت نے کیا کیا؟ پوری بستی یا شہر یا قصبہ دیہات جو بھی سمجھ لیں آپ, ایک آبادی, اس کے بیچوں بیچ ایک چوراہا جو آبادی کا مرکز تھا. اس آبادی کے چوراہے پہ آ کے, یا شہر کہہ لوں میں سمجھانے کے لیے بولا, اس شہر کے چوک پہ آ کے صبح ہی آ جاتے حضرت نوح اور پیغام پہنچاتے توحید کا. اللہ کو ایک مانو, کہو اللہ ایک ہے. کوئی ماننے کو تیار نہیں. امت ہے کہ ستاتی, اذیت دیتی.
تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنی اذیتیں دیتی ہے کہ پتھر مارتی ہے، اور اتنے پتھر مارے جاتے کہ جناب نوح پتھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ جناب نوح کا نام نوح نہیں ہے، نوح تو اس لیے پڑا کہ یہ نوحہ کرتے تھے۔ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والے کو۔ یہ نوحہ بہت کرتے تھے، فریاد بہت کرتے تھے، بکا بہت کرتے تھے، گریہ بہت کرتے تھے، اس لیے نوح۔ اور اسما میں تو کئی نام تاریخ میں ذکر کیے ہیں، جس میں زیادہ تر جو زور سخت کیا ہے مورخین نے، عبدالستار۔ یہ روزانہ صبح آئے، اس چوک پہ آنے کے بعد پیغام توحید پہنچا دیا کہ لا الہ الا اللہ کا، اللہ کو ایک مانو۔ قوم پتھر مارتی، اتنے پتھر مارتی ہے کہ یہ پتھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب شام ہوتی ہے تو جبریل امین آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کو پتھروں سے نکالتے ہیں۔ اور پتھروں سے نکالنے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اتنے پتھر مارے گئے خود پتھروں میں چھپ گئے، تو ظاہر سی بات ہے جناب نوح کے جسم پہ ان پتھروں کے زخم بھی آئے ہوں۔ تو جناب نوح کا پورا جسم زخمی ہوا کرتا تھا۔ ان زخموں کے علاج کے لیے جبریل یہ عمل انجام دیتے تھے کہ اپنے پر کو نوح کے جسم سے مس فرماتے تھے، تو نبی کے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اولو العزم پیغمبر۔ لیکن اتنی اذیت کے بعد بھی عزم و استقلال کا معیار یہ ہے کہ جیسے ٹھیک ہوئے، شب گزری، صبح ہوئی، پھر اسی چوک پہ آئے۔ 950 برس اسی انداز میں گزارے کہ تبلیغ کرتے رہے کہ ان کو سمجھا لیں، ان سے اللہ کو منوائے، ایک مانو، توحید کو مانو۔ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے ان کی اذیتیں دیکھ کے۔ اتنا صاحب عزم پیغمبر۔ لیکن یہ صاحب عزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، بڑا پیغمبر، پہلا صاحب شریعت پیغمبر، اس کا بھی معیار یہ ہے کہ اگر اس کا بدن زخمی ہو جائے تو علاج کے لیے فرشتوں کے پر کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے اولو العزم پیغمبر۔ اب اس کا میں کیا کروں کہ نبی کو شفا ملے جبریل کے پر سے، فرشتے کے پر سے، اور فرشتے کو بالوں پر ملے حسین کے در سے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جناب نوح سے پہلے کا زمانہ جس میں صحیفے کی موجودگی ہے، ایک صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک بیماری کا شکار ہونے کے بعد سے مجھے بھولنے کا مرض بہت ہو گیا ہے۔ ہمیں یہ بھول گیا میں کس ٹائم میں نظر بیٹھا تھا۔ شکریہ۔ تو حضرت نوح سے پہلے، اچھا اگر شریعت کا اطلاق نہیں ہے تو پھر ایک چیز یہ بھی بتائیے، جزا اور سزا ہو سکتی ہے؟ جب تک میرے لیے آپ کوئی گائیڈ لائن معین نہیں کریں گے تو میں آزاد ہوں، جو چاہے کروں۔ تو پھر جزا و سزا تو نہیں دیں گے، تو پھر یہ پہلے زمانے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جزا و سزا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہاں ہونا چاہیے چھوڑیے، سزا کا ذکر خود قرآن میں ہے۔ کم سے کم ایک واقعہ تو اتنا مشہور ہے کہ سب کے ذہنوں میں ہے۔ قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا، ملعون کہلایا کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ ملعون کہلایا۔ کوئی شریعت کا قانون تھا؟ اس لفظ کا وجود کہاں ہے؟ پہلا صاحب شریعت پیغمبر تو نوح ہے، یہ زمانہ نوح سے پہلی بات ہے۔ تو پھر جزا و سزا ہے کہ نہیں؟ بس میں مختصر کر رہا ہوں ایسی بات، میرا سمجھدار میں ہے، مجلسوں کا یہ فیض ہے کہ ہم اشاروں میں بات کو سمجھ لیں۔ بہت ہی کم لفظوں میں کہنا چاہوں گا جواب۔ اچھا یہ بتائیے، نماز کب واجب ہے؟ بالغ ہونے پر 15 سال مکمل ہو گئے،
8 سال کے بچے پہ نماز واجب ہے؟ 5 سال کے بچے پہ روزہ واجب ہے؟ 4 سال کے بچے پہ نہیں، 15 سال سے کم پہ نہیں، اگر لڑکا ہے لڑکی ہے 9 سال، اس سے کم عمر پہ شریعت واجب نہیں۔ جب اس کے اوپر شریعت واجب نہیں تو آپ اس کو اچھے اور برے کام کے لیے ٹوکتے ہیں کہ نہیں ٹوکتے ہیں؟ جزا و سزا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ بھائی جب اس کے لیے شریعت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے جزا و سزا کا تصور کیوں ہے؟ وہ اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو انعام دیتے ہیں، اور برا کام کرتا ہے تو سزا دیتے ہیں۔ یہ جزا اور سزا کیوں دیتے؟ پھر عقلاء سے سوال ہونا چاہیے کہ جزا اور سزا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو عقلاء کہتے ہیں نہیں، جزا اور سزا اپنی جگہ پہ حق ہے۔ تو پھر اس کے لیے جب کوئی شریعت ہی نافذ نہیں ہے، اس کو جزا کس بات کی دی جا رہی ہے اور سزا کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جب یہ مکلف ہو جائے، یعنی شریعت کا پابند ہو جائے، شریعت اس کے اوپر لاگو ہو جائے، اگر یہ تب کوئی کام کرے تب اس کو ٹوکنا، اس سے پہلے کیوں ٹوک رہے ہو؟ حدیث معصومین علیہ السلام بے شمار ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں کہ اتنی سال کا ہو جائے تو یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اچھا یہ بچہ کیا جانے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی ہم نے اسی لیے تو اس کو ممیز بنایا ہے، ممتاز قرار دیا ہے تمام مخلوقات میں، کہ ہم نے اس کی فطرت میں ودیت کر دی ہے اچھائی اور برائی۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں یہاں پہ، اس کی فطرت میں ہم نے ودیت کر دی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ کم سن بچہ جس کو ابھی کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں کہ یہ کام اچھا ہے یہ کام برا ہے، وہ بھی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹے کم سن نادان بچے جنہیں ابھی شعور نہیں ہے، وہ بھی اگر گھر کا نقصان کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں، اور اگر وہ نقصان کرتے ہوئے کوئی بزرگ ان کو دیکھ لے تو سہم جاتا ہے بچہ، یعنی یہ بچہ جان رہا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ غلط ہے۔ تو اس بچے کو یہ بتا کون رہا ہے کہ یہ غلط ہے؟ کہا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں پہلے ہی سے ودیت کر دیا، فطرت بتا رہی ہے یہ غلط ہے۔ تو شریعت سے پہلے فطرت کی اطاعت واجب ہے۔ اگر فطرت سے بغاوت کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ بچے پہ شریعت لاگو نہیں تھی، گھر میں نقصان کر دیا، والدین کو غصہ آیا، سزا دے دی۔ بھائی تم نے اس کو بتایا ہی کرتا کہ یہ گلاس مت توڑنا، اس نے توڑ دیا تب کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہ ہم نے بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، اس کی فطرت نے اسے بتایا تھا یہ گلاس توڑنا غلط ہے، اس لیے سزا دی جا رہی ہے۔ تو نوح سے پہلے جتنے نبی آئے وہ فطرت کی تربیت کرنے والے تھے۔ کوئی قابیل کو بتائے یا نہ بتائے کہ قتل کرنا گناہ ہے، لیکن قابیل کی فطرت کہہ رہی تھی کہ قتل کرنا گناہ ہے۔ صحابہ نے محمد والے محمد، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قتل کرنا گناہ ہے، ایک کمال کی بات یہ اور دیکھی ہم نے، جبکہ مزاج قاتل کے برعکس قابل نے کیا۔ آج ہے کوئی اتنا دل قتل کرنے کے بعد مقتول کے پاس کھڑا رہے؟ بھاگ جائے گا نا۔ یہ قابل تھا، قتل تو ہو گیا لیکن فطرت نے اس کو ٹوکا کہ اب اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے جا سکتا، نبی زادے کی میت ہے، لاوارث نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ فطرت قابیل کو ٹوک رہی ہے۔ قابیل کی فطرت نے جب قابیل کو ٹوکا کہ لاش کو لاوارث نہیں چھوڑا جاتا، اب اس سے پہلے کوئی قانون بھی نہیں، میت کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیسے دفن کرنا چاہیے، کوئی قانون نہیں، نہ اس کو کسی نے بتایا ابھی تک، نہ اس سے پہلے اس نے یہ کوئی عمل دیکھا، کیونکہ یہ تو پہلی ہی میت ہے نا، مشاہدہ بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں، کوئی قانون بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی فطرت نے ٹوکا کہ خبردار نبی زادے کی میت ہے، لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں۔ میت کے پاس بیٹھ کے سوچنے لگے اس میت کے ساتھ کروں تو کیا کروں۔ جب فطرت کا پابند ہو کے اس میت کے لیے سوچنے لگا، تب اللہ نے ہدایت کے لیے 2 کو بھیجا۔
دونوں آپس میں لڑے، ایک نے ایک دوسرے کو مار ڈالا، اور جو زندہ کوا تھا اس نے اپنے پنجوں سے مٹی کھودی اور اپنی منقار سے، اپنی چونچ سے اس مردہ کوے کو پکڑ کے اس گڈھے میں ڈالا اور پنجوں سے پھر مٹی برابر کر دی۔ یعنی قابیل کو تعلیم دی جا رہی ہے میت کو ایسے دفن کیا جاتا ہے۔ تو قابیل میت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا، لیکن ملعون ہے کہ قاتل ہے، میں اس کے ظلم میں کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا یہ کہہ کے، لیکن اتنا غیرت تو پھر بھی تھی اس میں کہ میت کو لاوارث چھوڑ کے نہیں گیا۔ اتنی غیرت، اتنی حمیت باقی تھی۔ ان مسلمانوں کو کیا کہوں جو نبیوں کے سردار کی میت کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ صلوات پڑھتے محمد علی محمد۔ بس اب اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو فطرت اور شریعت پہ گفتگو بہت طویل ہو جائے گی اور پھر وہ وقت کے اندر سمٹے گی نہیں، بہت مختصر کر رہا۔ یہ جناب نوح پہلے صاحب شریعت تھے، آخری شریعت خاتم النبیین، جس کو قیامت تک کے لیے رہے۔ اچھا، یہ فطرت کا تقاضا ہر جگہ، اور اسی وجہ سے اس دین اسلام کا ایک نام دین فطرت بھی، جس کا کوئی بھی حکم فطرت کے مخالف نہیں۔ تھوڑی دیر برداشت کریں گے بھائی، اگر 10 منٹ زیادہ ہو جائے، فطرت کے خلاف اس کا کوئی حکم نہیں ہے، اسی لیے اس دین کو دین فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے، آپ بہت داد دیتے ہیں نقطے پہ، میں نے بہت داد سنی، نعرے بھی سنے۔ اگر دو آدمیوں کے درمیان معاملہ دائر ہو کہ ایک کو قربان کیا جائے، ایک کو بچایا جائے، تو فطرت کیا کہے گی؟ فطرت کس کو بچائے گی، کس کو قربان کرے گی؟ تو فطرت کہے گی جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو بچا لو، اور جو تھوڑا سا دور ہے اس کو قربان کرو۔ ایک رشتہ دار میں اور ایک اولاد میں معاملہ دائر ہو جائے کہ ایک کو قربان کر دو، ایک کو بچا لو، فطرت کیا کہے گی؟ اولاد کو بچاؤ، رشتہ دار کو قربان کرو۔ ایک بھتیجے اور اولاد کے درمیان میں معاملہ دائر ہو جائے، فطرت کیا کہے گی؟ اولاد کو بچاؤ، بھتیجے کو قربان کر دو۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہی فرد ایسی نظر آئی جس نے بھتیجے کو بچایا اور اولاد کو قربان کیا۔ بات ہے نا؟ یہ عمل فطرت کے مطابق ہے کہ فطرت کے خلاف؟ اور اس دین کا نام دین فطرت بھی ہے۔ فطرت کی مخالفت دین کی مخالفت۔ کیا کہیے گا؟ ہم لوگ اسے گا نہیں، یہ تو ہم اپنی ذہنیت سے کہہ رہے ہیں نا، دوسرے کی نیت پہ حکم نہیں لگانا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم اس پہ حکم لگا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب نے بیٹے کو قربان کیا، بھتیجے کو بچایا، اس لیے کہہ دیا فطرت کے خلاف، جبکہ جو خود مربی فطرت ہے، مبلغ فطرت ہے، جناب ابو طالب کا معیار اتنا کمزور نہ سمجھیے کہ ایمان پہ بحث کی جائے، ایمان پہ نہیں، تبلیغ پہ بحث کی جائے کہ مبلغین میں شمار ہے کہ نہیں ہے، پیغام رسانی میں شمار ہے کہ نہیں ہے، وہ ذات گرامی ہے، وہ مبلغ فطرت ہے۔ فطرت کے خلاف عمل کیسے ہو جائے گا؟ اور اگر ابو طالب کے عمل کو لے کے جانا چاہتے تو ایک عمل اور بتا دوں میں، پیغمبر کا عمل۔ یہاں تو مانیں گے سب کے سب، ہر کلمہ پڑھنے والا تسلیم کرے گا کہ ہم ربی فطرت ہے، فطرت کی مخالفت نہیں ہوگی، قیامت تک کی شریعت لے کے آئے ہیں۔ پیغمبر اکرم کا ایک بیٹا جس کا نام جناب ابراہیم، جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن مبارک سے، عمر تقریباً امام حسین علیہ السلام کے برابر، کم و بیش
ہم سن دونوں. رسول کے ایک زانو پہ حسین بیٹھے ہوئے، ایک زانو پہ ابراہیم بیٹھے ہوئے. یہ روایت متفق علیہ سب نے نقل کیا، کوئی اس روایت کا مخالف نہیں ہے، عامت المسلمین بھی نہیں، وہ بھی مانتے ہو. بلکہ ہمارے یہاں تو دہرائی بھی نہیں جاتی، ان کے یہاں تو بس شد و مت سے دہرائی جاتی ہے. شاید و نادری کوئی پڑھ دے اس روایت کو، اور نہیں کرے. جبریل امین آ گئے، رسول کے دونوں زانوں پہ دونوں شہزادے بیٹھے، ایک زانو پہ بیٹا، ایک زانو پہ نواسا. جبریل نے آنے کے بعد کہا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے سلام کے بعد کہا ان دو بچوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، ایک کو قربان کر دو. رسول نے سوچا نہیں، دیر نہیں لگائی، فوراً کہا جبریل ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو چھوڑ دو. عمل فطرت کے خلاف تھا کہ فطرت کے خلاف اس لیے کہ ہم اپنی نظروں سے جو دیکھ رہے ہیں اس پہ حکم لگا رہے ہیں. پیغمبر کی نیت کو سمجھو، پیغمبر کے نظریے کو سمجھو، تب حکم لگاؤ. ابو طالب کے نظریے کو سمجھو، تب حکم لگاؤ کہ فطرت کے موافق ہے کہ فطرت کے خلاف ہے. اب سنو، اب میں تقابل کرتا ہوں دوسرے رخ سے. مال اور جان کے درمیان میں امر دائر ہو جائے تو کس کو اختیار کرو گے، کس کو قربان کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ مال قربان کر دو، جان بچا لو. جان اور عزت کے درمیان میں معاملہ دائر ہو جائے، کہ جان گنوا دو، عزت بچاؤ. عزت اور دین کے معاملے میں قربان پڑ جائے، جان، مال، عزت، آبرو سب، اور دوسری طرف دین، تو کیا بچاؤ گے؟ دین بچائیں گے. یہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا جائے تو جائے، آخرت تو بچا لو. یہ ہے نا، فطرت یہی کہے گی کہ دین کو بچاؤ، سب کو قربان کر دو. تو دین کے سامنے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب قربان کر دی جاتی ہے. تو تم نے یہ دیکھا کہ ابو طالب نے بھتیجے کو ہٹایا، اولاد کو لٹایا. تمہاری ذہنیت، تمہاری سوچ یہ تھی، اس لیے کہہ دیا خلاف فطرت ہے. ابو طالب سے پوچھو کس کو ہٹا رہے ہو، کس کو سلا رہے ہو. ابو طالب کی آواز آئے گی محمد میری نظر میں بھتیجا نہیں، محمد میری نظر میں دین ہے. علی بیٹا ہے، محمد دین ہے. علی بیٹا ہے، محمد دین ہے. ابو طالب دین کو بچا رہے ہیں، اولاد کو قربان کر رہے ہیں. اے مسلمانوں، جو محمد کو دین مانے اسے تم کافر کہو، جو محمد کو اپنے جیسا کہے. صلوات بولے محمد والے محمد. اور نہیں یہی امر پیغمبر کے زمانے میں، ایک زانو پہ حسین، ایک زانو پہ ابراہیم. یہ رشتوں سے تقابل کروں، ایک زانو پہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک زانو پہ نواسا بیٹھا ہوا ہے. جبریل نے کہا دو میں سے ایک کو اختیار کر لو. رسول نے سوچا نہیں، تامل نہیں کیا، مہلت نہیں مانگی، فوراً کہا ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو چھوڑ دو. رسول کا یہ عمل خلاف فطرت تھا کہ بیٹے کو قربان کر کے نواسے کو بچا رہے ہیں. نہیں، یہ تمہاری ذہنیت ہے، تقابل رشتوں میں کر رہے ہو. رسول سے پوچھو بیٹے کو کیوں قربان کیا، حسین کو کیوں بچایا، تو رسول آواز دیں گے ابراہیم بیٹا ہے، حسین دین ہے. سبب تھا کہ معین الدین چشتی کی نگاہ میں جب یہ روایت گزری کہ محمد نے حسین کو دین سمجھ کے بچایا، ابراہیم کو بیٹا سمجھ کے قربان کیا، تو آواز دی دین است حسین، دین بنا است حسین. صلوات پر محمد والے کربلا میں زخموں سے چور، زہرا کا لال نہیں، علی کا لخت جگر نہیں. یہ اللہ کا دین زخمی ہے. کون سمجھ سکتا ہے ان زوات کو؟ عرب کا ایک مقولہ ہے، جس کے پہلو میں غم ہو اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. اس کا میں نے اردو ترجمہ بتا دیا. جس کے پہلو میں غم ہو
اس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ میں مجلس پڑھتا ہوں، اگر میں غم زدہ ہوتا، رنجیدہ ہوتا، کوئی حادثہ میرے ساتھ ہوا ہوتا اور آپ کہتے ذرا مولانا تقریر کر دیجئے 15 منٹ کی، تو اگر مجبوراً کرنا بھی پڑتی نا تو منہ سے کچھ کہتا، زبان سے کچھ نکلتا. اس لیے کہا جاتا ہے منہ میں زبان نہیں ہے نا. تھوڑا سا غم طاری ہو جائے تو فصاحت و بلاغت باقی نہیں رہتی، ترتیب کلام باقی نہیں رہتی. اندازہ لگاؤ گے؟ سنا سب نے ہے کہ زینب نے کوفے میں خطبہ دیا، ابھی کربلا سے ہو کے آئی ہے بی بی. اتنے غم و علم کے بعد فصاحت ایسی. بس بہت مختصر لفظوں کے ساتھ میں کوفے کی منزل سے گزروں گا، کیونکہ بات خطبے کی آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ کتنا فصیح و بلیغ خطبہ تھا. ہے کسی میں قوت گویائی ایسی کہ اتنے غموں میں گھرنے کے باوجود فصاحت و بلاغت کا وہی معیار باقی رکھے. یہ صرف زینب کا کلیجہ تھا. ہم ایک جملے میں کہہ جاتے ہیں کہ زینب نے خطبہ دیا. کبھی غور کیا اتنا غم اٹھانے کے بعد بی بی کس انداز سے خطبہ دے دیا ہم نے. 12 محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا. سورج غروب کے قریب 12 محرم کا شام ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا. عمر سعد نے ابن زیاد کو کہلوایا کہ ہم لٹا ہوا قافلہ لے کے آئے ہیں، شہر کے دروازے کھول دو. ابن زیاد نے کہا سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اس لیے دروازہ نہیں کھلے گا، قیدیوں کو باہر رکھو. زینب کوفے میں 2 بار آئی، لیکن کوفے میں داخل ہونے کے لیے بی بی کو دونوں مرتبہ انتظار کرنا پڑا. یاد دلا مولا کائنات نے جب دار السلطنت کوفے کو بنایا، امام حسن اور امام حسین کو مدینے بھیجا، جاؤ شہزادیوں کو لے آؤ. بنی ہاشم کے درمیان مولا کائنات کے دار السلطنت دور خلافت ہے. اندازہ لگا سکتے ہو کہ شان سے محملیں چلی ہوں گی مدینے سے. جب محملوں میں سوار ہو کے شہزادیاں کوفے کے قریب آئیں تو دن کا حصہ باقی تھا. امام حسن نے بابا کو پیغام دیا، بابا ہم کوفے کے قریب آ گئے، شہر کا دروازہ کھلوا دو. مولا نے فرمایا بیٹا حسن ابھی دن کا اجالا ہے، محملوں میں ہے، پردہ محملوں پہ آویزاں ہے. محملوں کے اندر شہزادی آگے آگے تلواریں بنی ہاشم کی بلند ہے. کوفے میں کوئی باہر نہیں آ سکتا اس وقت دیکھنے کے لیے محملوں کو بھی، لیکن اس کے باوجود اتنی احتیاط برتی. مولا نے کہا بیٹا حسن ابھی شہزادیوں کو باہر روک لو، رات کا اندھیرا ہو جائے تب محملوں کو کوفے میں لے کے آؤ. جب رات کی تاریکی ہو گئی، شب شہزادی زینب کوفے میں داخل ہوئی. آج 12 محرم 61 ہجری کو جب شام کے وقت یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے یہ کہہ کے روکا رات ہو گئی ہے، تماشائیوں کا مجمع نہیں، اس لیے ہم شہر میں قیدیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں گے. شہر کے باہر روکا جائے، انتظار کرے جب صبح کا سورج نمودار ہو جائے، تماشائیوں کا مجمع آ جائے، شہر سجا لیا جائے، تب اسیروں کو لے کے آؤ. اس مرحلے سے گزر کے تب شہزادی زینب نے خطبہ دیا ہے. اگر سوچ سکتے ہو تو تصور کر لو. اور اس انداز کا خطبہ دیا کہ جب یہ عام دعوت نامہ دیا گیا کوفے میں کہ سب روسا تمام قبیلوں کے سردار دربار میں جمع ہوئے تھے، ایک نابینا مولا کا صحابی عبداللہ ابن عفیف کندی، جس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ختم ہو گئی تھی اور دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہو گئی تھی. اب نابینا ہے، لیکن مولا نے اس سے کہا تھا عبداللہ ابن عفیف تجھے شہادت کا موقع ملے گا، تو شہید ہوگا. تو یقین تھا اپنے امام کی بات پہ، لیکن سوچا کرتا تھا میرے مولا نے کہا تھا میں شہادت کیسے پاؤں گا، میں تو نابینا ہو چکا ہوں، اب مجھے کیسے ملے گی شہادت. یہ بھی جب پورا مجمع گیا تو اسے کوئی خبر نہیں کیا ہوا، یہ بھی اس دربار میں پہنچا.
اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے. یہ قافلہ دربار میں پہنچا. اب اس کے بعد بی بی زینب نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو عبداللہ ابن عفیف اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور پہلو والے کو جھنجھوڑ کے کہا کیا قیامت آ گئی؟ کہا کیا ہوا عبداللہ ابن عفیف؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی کی آواز آ رہی ہے؟ کہا عبداللہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ علی کی شہادت کو ایک زمانہ ہو گیا، علی کہاں سے آئیں گے؟ کہا مجھے بے وقوف بناتے ہو، میں نے برسوں علی کے ساتھ گزارے ہیں. یہ لہجہ علی کا ہے، انداز علی کا ہے، یہ علی کیسے آ گئے یہاں پر؟ تب بتانے والے نے بتایا اے عبداللہ ابن عفیف کندی، علی تو نہیں آئے لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ آ گئی. عبداللہ نے نیام سے تلوار کھینچ لی. کہا یہ کیسے ہو گیا کہ بنی ہاشم کے گھر کی بیٹیاں اس نے جس دربار میں. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رو رہا ہے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. تاریخ میں ملتا ہے عبداللہ ابن عفیف کندی نے تلوار کو نیام سے نکال کے چاہا کہ ابن زیاد پہ حملہ کریں. بس حملے میں ابن زیاد کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ ابن زیاد کے غلام نے اس کو روک لیا، چونکہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اس کو ابن زیاد کے غلاموں نے اسیر کر لیا. جیسے ہی اس کو اسیر کیا گیا تو ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ اس کا سر تن سے اڑا دیا جائے. بس جیسے ہی یہ حکم جاری ہوا بنی کندی کے سب جوان کھڑے ہو گئے، اپنی تلواروں کا نیام سے نکال کے کہا اے ابن زیاد یہ ہمارے قبیلے کا بوڑھا ہے، ہمارے قبیلے کا ضعیف ہے، صحابی رسول بھی ہے، ہماری موجودگی میں تو اس کو قتل نہیں کر سکتا. ابن زیاد نے جب حالات کی نزاکت کو دیکھا برجستہ کا اچھا ٹھیک ہے اس بوڑھے کو اپنے گھر لے جاؤ پھر سے دربار میں نہ آ جائے. بس بنی کندی کے نوجوانوں نے اس کو اپنے حصار میں لیا، ننگی تلواریں بلند کر کے کہا جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، جس کا وارث زندہ ہو اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. سوچو سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں، کیا گزر گئی ہوگی سید سجاد پہ، زینب نے آواز دی ہوگی اے جانا آپ کے صحابی کو بچانے کے لیے اتنی تلواریں آ گئی لیکن آپ کی نوازیوں کو بچانے کے لیے کوئی مسلمان آگے نہیں آتا. واہ محمد واہ علی على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.